دوستو، جنگ و جدل کے بغیر وجود میں آنے والی تہذیب جو کہ اینٹوں سے بنائے گئے ویل پلانڈ سٹیز پر مشتمل تھی، جنہوں نے اپنا رائٹنگ سسٹم متعارف کروایا، پانی کے راستے اپنے دور کی دوسری تہذیبوں کے ساتھ تجارت کی، دنیا کو بہترین سیوریج کے نظام سے متعارف کروایا، ٹرانسپورٹ کے لیے سب سے پہلے پہیے کو استعمال کیا اور بہت کچھ۔ آج سے تقریباً 4500 سال قبل ابھرنے والی اس تہذیب کو انڈس ویلی سویلائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تہذیب نے لگ بھگ 800 سال تک بہت ترقی کی، لیکن پھر اچانک ایسا سنہری دور دیکھنے کے بعد یہ شہر کیسے وقت کی ریت کے نیچے دفن ہو گیا۔ میں ہوں حبیب راٹھور۔ ایولیوشن آف ایجوکیشن کی اس سیریز میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن۔ دوستو، انڈس ویلی سویلائزیشن دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے، جو تقریباً 2600 سال قبل مسیح ابھری اور تقریباً 800 سال تک اس نے بہت ترقی کی۔ یہ تہذیب تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، جو کہ آج کے پاکستان، افغانستان اور نارتھ ویسٹ انڈیا پر مشتمل تھی۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا اسی سویلائزیشن کے دو بڑے شہروں کے نام ہیں، جن میں سے ہڑپا شہر انڈس ویلی کا کیپٹل سٹی تھا۔ دوستو، یہ بات یقینی طور پر نہیں کی جا سکتی کہ اس سویلائزیشن میں کتنے لوگ آباد تھے، لیکن ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 10 لاکھ سے 50 لاکھ لوگ انڈس ویلی میں آباد تھے۔ تو ناظرین، ہمارے پاس انڈس ویلی میں بادشاہوں، کاہنوں یا پجاریوں کے کوئی ثبوت تو نہیں ملے۔ کسی بھی بادشاہ کا مقبرہ، مندر، اہرام یا ریاستی مذہب کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ دوستو، انڈس ویلی کی کھدائی کے نتیجے میں کسی قسم کی فوج، ہتھیار، غلام یا طاقتور سیاسی سرمایہ کے کوئی آثار نہیں ملے۔ وائلنس کے بغیر کسی بھی ریاست کا وجود ممکن ہی نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی فطری دشمن نہیں تھا اور وہ خود بھی کسی ملک کو فتح کرنے کی بجائے تجارت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اسی طرح محلات اور مندروں کی تعمیر کی بجائے لوگ عوامی غسل خانوں، پانی کی نکاسی کے نظام کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرتے دکھائی دیتے تھے۔ دوستو، ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی حکومت کیسے کام کرتی تھی، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ بادشاہوں کی بجائے گاؤں، قصبے، شہر اور پھر علاقائی کونسلز ہو سکتی ہیں، جن کی نگرانی مین کونسل کرتی تھی۔ انڈس ویلی میں شہر بہت اعلیٰ طرز کی منصوبہ بندی کے مطابق بنائے گئے تھے، جن میں باقاعدہ گلیاں موجود تھیں، گھر اینٹوں کے بنے ہوئے تھے جن میں انڈور ٹوائلٹس موجود تھیں، پانی کی نکاسی کا خاص نظام موجود تھا۔ دوستو، ویسے تو کرافٹ میکنگ ایک کامن پریکٹس تھی، لیکن زیادہ تر کرافٹ میکنگ کا پروسیس چندودار، بالاکوٹ اور ناگیشور کے انڈسٹریل زون میں ہوتا تھا۔ ان میں سے کئی کرافٹس آج کے پاکستان اور انڈیا کے عجائب گھر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، انڈس ویلی سویلائزیشن کی سکلز میں رائٹنگ، مجسمہ سازی، اینٹیں، کشتیاں، بیل گاڑی، مٹی کے برتن، زیورات، مختلف قسم کی دھاتیں اور ان کے اوزار وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، تجارت اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ اس تجارت میں انڈس ندی نے راستہ فراہم کیا۔ انڈس ندی کے تجارتی راستے میسوپوٹیمیا میں دریائے فرات اور دریائے دجلہ سے ملتے ہیں۔ ماہر کاریگر مختلف اشیاء بنا کر وسطی ایشیا اور میسوپوٹیمیا میں بحیرہ عرب کے راستے تجارت کرتے تھے۔ تجارت زیادہ تر بارٹر سسٹم یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء کے تبادلے کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ دوستو، انڈس سویلائزیشن کی کھدائی سے جن تدریسی مراکز کے شواہد ملے ہیں، وہاں سے ملنے والی تختیاں پر الفابیٹ کی بجائے ڈایاگرامیٹک سمبلز بنے ہوئے ہیں
اور ان سمبلز کی تعداد 400 سے 600 کے قریب ہے۔ ان کے رائٹنگ سٹائل کو برٹروفیڈن بولتے ہیں، جو رائٹ ٹو لیفٹ یا پھر لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی تھی۔ دوستو، ان سمبلز کی بنیاد پر انڈس سویلائزیشن کو لٹریٹ یعنی پڑھی لکھی سوسائٹی کہا جا سکتا ہے۔ انڈس سویلائزیشن کی تحقیق سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے تدریسی مراکز بھیجتے تھے، جبکہ گھر پر بچے والدین کا زراعت میں یا کرافٹ میکنگ میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا پیشہ تجارت اور زراعت تھا۔ تو دوستو، 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک ابھرنے والی تہذیب کے اچانک اس صفحہ ہستی سے غائب ہونے کے کئی اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ برٹش آرکیالوجسٹ مسٹر ڈیوڈ کہتے ہیں کہ انڈس سویلائزیشن ایک زبردست دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہو گئی۔ کچھ دوسرے آرکیالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب انڈس ندی میں سیلاب آنے سے تباہ ہو گئی۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر ملکی حملہ آوروں نے اس شہر کا ملیہ میٹ کر دیا، جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ انڈس ندی میں پانی کا رخ بدل جانے کی وجہ سے لوگ دوسری جگہ پر ہجرت کر گئے ہوں اور وقت گزرنے کے ساتھ مکانات گر کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہوں۔ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اس تہذیب کے بعد آنے والی تہذیبوں نے اس تہذیب سے بہت کچھ سیکھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ ہماری کسی بھی طرح رہنمائی کرنا چاہیں تو کمنٹ کر کے آپ ہمیں آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔